رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی زیارت اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے قبر کی زیارت یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ قبر نبی کی زیارت کے آداب ہیں جسے اللہ نصیب فرما دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس میں حاضری کی تو پہلے آپ مسجد نبوی کی زیارت کا عزم کریں، ارادہ کریں، پھر اس کے ساتھ قبر مبارک کی زیارت کی نیت کریں، پھر مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے غسل کریں، صاف ستھرا کپڑے پہنیں، اپنے دل میں مدینہ کی عظمت اور جو شرف اور جو اللہ نے اسے مقام بخشا ہے اس کا استحضار، اس کا دھیان کرے، بلکہ وہ فضائل پڑھ کے جائیں، وہ فضائل پڑھ کے جائیں، مدینہ کے فضائل، مدینہ کے بارے میں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عظمت بتائی، شرف بتایا، وہ آپ کے دل و دماغ میں ہو، اور آپ سوچیں کہ آپ اس خطہ مبارک میں شریف لے کے جا رہے ہیں جسے اللہ نے اپنی مخلوق میں سے سب سے بہتر ہستی کے لیے جس کا انتخاب فرمایا۔ جب آپ مسجد نبوی میں داخل ہوں تو سب سے پہلے روزہ مبارک کا ارادہ کریں، قبر اور ممبر کے درمیان 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کریں۔ اس کے بعد جب آپ قبر مبارک سے قریب ہوں تو وہاں کھڑکیوں سے چمٹے نہیں، جالیوں سے چمٹے نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ قبر سے ذرا دور کھڑے ہو کر اور جہاں جالیوں پر سوراخیں بنی ہوئی ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مواجہات یعنی آپ کے چہرے کے سامنے والی جگہ ہیں، وہاں کھڑے ہوں، نظریں نیچے جھکا لیں، ہیبت میں، تعظیم میں نظریں جھکا لیں، پس آواز میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کریں اور کہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اے اللہ کے رسول، یا رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اپنے رب کا پیغام پہنچا دیا، اپنی امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، اور اپنے رب کے راستے کی طرف حکمت اور موعظہ حسنہ کے ساتھ دعوت دی، اور زندگی کے آخری لمحے تک اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ ہزارہا درود و سلام ہو اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر، آپ کی اولاد پر، آپ کے اصحاب پر، جس طرح ہمارا رب چاہتا ہے۔ اے اللہ آپ پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو، جیسے اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتا ہے، اس طرح آپ پر درود و سلام ہو۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کے سامنے کھڑے ہو کر روضہ رسول کے سامنے اس انداز سے سلام کیا جائے۔ پھر قبلے کی طرف رخ کیجئے، تھوڑا سا آگے ہو جائیے، اور پھر اللہ سے دعا کیجئے، پھر دعا کیجئے اللہ سے۔ دعا ایک مناجات ہے، اور یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ کا حق ہے، اس میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اللہ رب العزت سے قبلہ رخ ہو کے دعا مانگے، خوب مانگے کہ اے اللہ یہ حاضری یہ قبول فرما لے، یہ حاضری قبول فرما لے، اور وہ دعا اس انداز سے کرے کہ اے اللہ تو نے فرمایا ہے نا، اور تیرے ہی ارشاد ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، کہ اگر انہوں نے یہ طریقہ اختیار کیا ہوتا کہ جب یہ اپنی نفس پر ظلم کر بیٹھے تھے تو تمہارے پاس آ جاتے اور اللہ سے معافی مانگتے، رسول بھی ان کے لیے معافی کی درخواست کرتا، تو یقیناً اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا پاتے۔ اس آیت کو پڑھیں، اس آیت کا مفہوم ذہن میں رکھیں، اور پھر یہ دعا کریں کہ جیسے ہم زندگی میں جو لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں اپنی خطائیں لے کے آتے اور اللہ سے معافی کی دعا کرتے، اور اللہ کے نبی بھی ان کے لیے استغفار کرتے، اے اللہ اب ہم روضہ رسول پہ آئے ہیں اور اسی امید کے ساتھ آئے، اسی امید کے ساتھ آئے، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں، اور تیرے رسول کو اپنا سفارشی بنا کر حاضر ہوا ہوں، اے اللہ تو اپنے حبیب کے صدقے میری مغفرت کر دے، اے اللہ اپنے حبیب کے صدقے میری مغفرت کر دے، جس طرح اس شخص کی مغفرت کر دیتا جو آپ کی زندگی میں آپ کو اپنا سفارشی بنا تھا،
پھر اپنے دین اور دنیا کی بھلائی کے لیے، اپنے بھائیوں اور عام مسلمانوں کے لیے اور سارے اہل اسلام اور امت مسلمہ کے لیے دعا کیجیے، دعا کریں۔ تو اس انداز سے دعاؤں کا اہتمام ہو، اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جب بھی اللہ آپ کو یہ سعادت دے تو ہمیں نہ بھولیں، ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور جب بھی آپ کو اللہ یہ سعادت بخشے تو اس موقع پہ اللہ کرے یہ چیزیں، یہ ہدایات سامنے آپ کے آئیں اور یہ باتیں آپ کے کو یاد رہیں، اور اللہ کرے ہم بھی آپ کی دعاؤں میں شامل ہوں۔ تو اللہ رب العزت بھائی ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کے تذکرے سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی محبت نصیب فرمائے، اور کل آپ کو، ہمیں سبھی کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سفارش نصیب ہو، حوض کوثر پہ پانی نصیب ہو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنت میں قرب اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی رفاقت نصیب ہو۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ فکر مندی بڑھ جاتی، پہلے پاکیزہ ماحول ہوا کر، نانی کے ہاں جائیں تو اچھا ماحول ہے، دادی کے ہاں آئیں تو اچھا ماحول ہے، خالہ کے ہاں جائیں تو پاکیزہ ماحول ہے، دانش گاہوں میں جائیں تو تربیت کا ماحول ہے، گھروں میں ہیں تو پاکیزہ ماحول ہے۔ لیکن اب کیا ہے؟ اب تو تخریب ہی تخریب ہے، اب تو بگاڑ ہی بگاڑ ہے۔ گھر ہے بھائی، ابا سامنے بیٹھا ہے، اس کے ہاتھ میں ایسا آلہ ہے کہ حقیقت میں وہ ابا کے پاس نہیں ہے۔ ماں سامنے بیٹھی ہے، لیکن جو اس نے آلہ اٹھایا ہوا ہے وہ حقیقت میں کہیں اور ہے۔ ڈرائنگ روم ایک ہے، لیکن بیٹی حقیقت میں وہاں نہیں ہے، اس کا دماغ وہاں نہیں، اس کی سوچ وہاں نہیں، اس کی نظریں وہاں نہیں۔ اب تو کوئی جگہ محفوظ نہ رہی، نہ چار دیواری محفوظ رہی، نہ ڈرائنگ روم محفوظ رہا، نہ ماں باپ کی نظروں کے سامنے حفاظت رہی۔ اب تو جب تک ذہن سازی نہیں ہوگی، تربیت نہیں ہوگی، گندگیوں سے بچنا آسان نہیں ہے۔ پہلے برائی کی طرف بچہ جاتا تو برائی میں مبتلا ہوتا، گندگی کی طرف بچی جاتی تو گندگی میں مبتلا ہوتی۔ اب تو گندگی اور برائی قدموں میں آتی ہے، اب تو برائی گندگی قدموں میں آتی ہے۔ ذہن سازی کتنی ہوئی ہے، تربیت کتنی کی ہے کہ یہ اس سے پیچھے ہٹ جائے، اس سے پیچھے ہٹ جائے، اپنی عفت بچا لے، اپنا شباب بچا لے، اپنی حیا بچا لے، اپنی غیرت بچا لے، اپنی بندگی بچا لے۔ طاقت کتنی ہی ہے تو اس کے اندر۔ اولادیں میرے عزیزو، ان کا رخ بہت مختلف ہوتا چلا جا رہا، اور سچ بتاؤں گھروں کا ماحول پاکیزہ نہیں ہوا، کوئی کتنا بھی دیندار ہو اس کی دینداری زیرو ہو جائے گی۔ ایک وقت آئے گا اسے بھی وہ گندگیاں کرنے پڑیں گی جو گھر والے کر رہے ہیں، مجبور ہو جائے گا۔ رسموں میں، رواج میں، خوشیوں کے موقع پہ، تقریبات کے موقع پہ، یہ بچے نہیں مانتے، یہ گھر والے نہیں مانتے، یہ اکیلا تنہا ہو جائے گا، وہ سارے الگ ہو جائیں گے۔ قصور کس کا ہے؟ جو انہیں پاکیزہ ماحول دینا تھا میں نے نہیں دیا، جو پاکیزہ تربیتی زندگی دینی تھی کوئی نہیں دی، اب وہ مصیبت بن کے سوار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ارشاد ہے، جس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا ہے اللہ مرنے سے پہلے اسی کو بطور عذاب مسلط کر دیتا۔ جس کی خاطر اللہ کو ناراض کیا ہے اسی کو بطور عذاب کے مرنے سے پہلے اللہ مسلط کر دیتا۔ میرے عزیزو، اولاد اللہ کی نعمت ہے۔ دکانوں میں، کاروبار میں، فیکٹریوں میں، کارخانوں میں خوب سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ نفع آئے گا، اس لیے محنت لگاتے ہیں، سرمایہ لگاتے ہیں، اور نفع کیا آئے گا؟ ابھی ہم نے جنازہ پڑھا، سارا نفع یہی رہ گیا۔ اور بھائی، اولاد کی شکل میں جو اللہ نے زمین دی ہے اس میں بیج صحیح ڈالو، اس کی آبیاری صحیح کرو، اس میں سرمایہ کاری ٹھیک ہو جائے، اس کا نفع خربوں سال آئے گا، اس کا نفع خربوں سال آئے گا۔ یہ کل کا خربوں سال کا اثاثہ بن سکتا ہے۔ بچے، بچیاں، یہ خربوں سال کے اندر اثاثہ ہے، وہاں کا سرمایہ ہے، یہ ہے سرمایہ کاری کرنے کی جگہ۔
لیکن میرے پاس اس کے لیے وقت نہیں ہے. فیکٹری لگانی ہے تو ماہرین سے مشورہ کرتا ہوں، کارخانہ لگانا ہے تجربے دار لوگوں سے پوچھتا ہوں، عصری علوم کہیں پڑھانے ہوتے ہیں وہاں کے لوگوں کی رہنمائی لیے کرتا ہوں. دیندار بنانا ہے بلکہ اس کا احساس ہی نہیں. اگر تربیت کا کبھی خیال آیا، کبھی پوچھا ہی نہیں کہ اولاد کی تربیت کیسے کی جاتی، یہ دیندار کیسے بنانا ہے. باقی ہر لائن سے ماہرین کے پاس جاتے ہیں، ہر لائن سے ڈاکٹر بنانا ہے تو اس لائن کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، انجینئر بنانا ہے تو اس لائن کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، کسی بھی لائن میں اپنے بچے کو ڈالنا ہے تو وہاں کے لائن سے لوگوں سے مشورے کرتے ہیں. دیندار بنانا ہے، یہ بھی تو ایک لائن ہے. اس کا احساس کتنا ہے؟ تو سچی بات یہ ہے کہ بوڑھے گھر کی رحمت ہوا کرتے ہیں، بوڑھے گھر کی رحمت ہوا کرتے ہیں، اور اللہ بوڑھوں میں نیکی دے دے تو پھر تو کیا ہی کہنے، پھر تو بہت بڑی دولت. اور اگر اس بوڑھے سے تعلق ماں اور باپ کا ہو تو پھر تو جنت ہے، جنت جنت. بزرگی مل سکتی ہے ان کی خدمت کرنے سے، جنت. اس وقت ہم دین کو نا اپنے انداز سے سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں طبیعت پہ چلنے کا نام دین ہے. دین تو نام ہے بھائی اللہ کا، اب حکم کیا کہتا ہے، اب اللہ کی چاہت کیا ہے، اب اللہ کو پسند کیا ہے، یہ دین ہے. اپنی طبیعت پہ چلنے کا نام تو دین نہیں ہوتا. تو اللہ رب العزت ایسا موقع نصیب فرما، اس لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ شخص تو برباد ہو گیا جس نے اپنے والدین کو بڑھاپے میں پایا، 2 کو یا 1 کو، اور پھر بھی ان کی خدمت کر کے جنت میں نہ گیا. اچھا، یا نیک اور بد کا مسئلہ بھی نہیں ہے کہ نیک ہی ہو، والدین کے لحاظ سے ان کی خدمت ہے اور اجر اس والدین کی نسبت سے ہے. عرض کر رہا ہوں نیک ہو تو اور ہی کیا کہنے، لیکن یہ جو ایک تعلق ہے والدین باپ کا اور ماں کا، یہ خود نسبت ہی بہت بڑی ہے. تو بوجھ نہ سمجھا جائے، بوجھ نہ سمجھا جائے، ان کی قدر کرنی چاہیے، قدر کرنی چاہیے. پھر یہ بھی نہ سوچا، شیطان نا وسوسے ڈالتا ہے، انہوں نے تیری کون سی صحیح تربیت کی ہے، اس نے کہا تیری صحیح تربیت کی ہے، یہ بھی آتا ہے، انہوں نے کون تربیت. تو شیطان منفی چیزیں دیتا ہے، دکھاتا ہے. تو آپ مثبت چیزیں سوچیں کہ اب تک جو ہاں انہی کی برکت سے تو ہے، کمایا انہیں، کھلایا انہوں نے، ظاہری سبب تو وہی بنے، خون پسینہ ایک کیا، پڑھایا، یہاں تک پہنچایا. اور اگر آج دینداری بھی ہے تو ظاہر میرے لیے آسانیاں پیدا کی، آج میرے لیے دین بننا آسان ہو گیا. تو شیطان منفی چیزیں ڈالتا ہے، انہوں نے میرے کو تربیت کی. تو ہم مثبت سوچ رکھیں، تو ماں باپ بوڑھے ہوں، کوئی بوڑھا گھر میں ہو، اس کی قدر کرنی چاہیے. اللہ کے ہاں میں اس کی بڑی قدر ہے، بڑی قدر ہے. شادی کی رات، اب شادی کی رات کی تقریب کیسی ہوتی ہے؟ اب وہ اپنے ڈریسنگ کرنے کے لیے گئے تو وہاں بہت سارے بال نظر آ رہے ہیں. اب میں خوفزدہ ہو گئے، یہ بال کہاں سے آ رہے؟ بالوں سے تو ڈر گئی ہے، گناہوں سے نہیں ڈرے. جو 8 گھنٹے تماشے کیے تقریب میں وہ تو نہیں سمجھ میں آئے، نہ سر پہ بال، نہ جسم پہ کپڑے ٹھیک، نہ تو بٹا نہ پردہ، اس سے تو نہیں ڈرے، بالوں سے ڈر گئے. بال کہاں سے آ گیا؟ کسی نے کچھ کر دیا؟
ارے جن گناہوں سے ہونا ہے اس سے کیوں نہیں ڈرتے؟ اس کا ریئیکشن تو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے، گناہوں پر تو اس سے نہیں ڈرے، اس سے ڈر جائیں۔ ایمان اللہ نصیب فرما دے اور اپنا ڈر دے دے، سبحان اللہ، تو مخلوق سے آدمی بے خوف ہو جاتا، مخلوق سے بے خوف۔ جب اس ذات کا ڈر نہیں رہتا تو پھر تو یہ گھر میں توبہ 2-3 مرتبہ آ جاتا، اس سے بھی ڈرنے لگتا، کھڑکی کی پردے بار بار ہلنے لگے تو اس سے بھی خوف زدہ ہو جاتا، اور کہیں گارڈن میں کوئی کاغذ مل جائے کچھ لکھا ہوا تو بہت ہی ڈر۔ گھر پہ رہنے والے میں خوب فائدہ اٹھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ پھینک ہی جاتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم لوگ کے نمبر بھی ہوتے ہیں۔ جب اللہ کا ڈر چھوڑتے ہیں تو ایسے ہی ہوتا ہے، ایسے ہی ہوتا ہے۔ فرمایا گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت نار اللہ موقدہ التی تطلع علی الافئدہ، گناہوں کی آگ کا اثر دل پہ پڑتا ہے، دل کمزور ہو جاتا۔ یاد رکھیے گا، گناہوں کی نحوست سے چہرے پہ رونق نہیں رہتی، اندر کی سیاہی کا اثر باہر پہ اثر ہوتا۔ تقوی کا نور دل کو روشن کر دیتا ہے اور اس کی چمک، رپق اور رونق چہرے پہ بھی ظاہر ہوتا۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، اندر کی سیاہی چہرے پر بھی آتا، چہرے پہ رونق نہیں رہتی، چاہے وہ کچھ بھی لگا ہے، رونق نہیں آتی۔ اور تقوی کا نور جس سے اندر روشن ہو جائے، اس کی خوبصورتی رونق چہرے پہ بھی آتی، چہرہ بھی پار رونق ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ میں نصیب فرما دے۔ فرمایا گناہوں کی آگ خدائی آگ ہے جس کی خاصیت ہے نار اللہ موقدہ التی تطلع علی الافئدہ، کہ اس کا اصل جگہ تو قلب ہے، اور دعوے سے کہا جاتا ہے گنہگار کا دل بے چین ہو، دعوے سے کہا جاتا ہے کہ گنہگار کا دل بے چین ہو۔ تجربہ نہیں، یقینی بات۔ اچھا، کسی کی آنکھیں آوارہ ہونا، کسی کی آنکھیں آوارہ، اس کے دل میں کبھی چین نہیں آ سکتا، اس کے دل میں کبھی چین نہیں آ سکتا۔ اس کو راحت اور چین نصیب نہیں ہوتا، گناہ سے دل ضعیف اور کمزور ہوتا ہے، جس کا تجربہ کیسے پتہ نہیں کہ میرا دل کمزور ہے کہ یا نہیں۔ فرما اس کا تجربہ اس وقت ہوتا ہے جب اس کی زندگی میں کوئی حادثہ پیش آتا، جب اس کی زندگی میں کوئی ناگواری آتی، جب اس کی زندگی میں کوئی آزمائش آتی، جب اس کی زندگی میں کوئی امتحان آتا ہے، تو متقی آدمی تو مستقل مزاج رہتا ہے، اور گنہگار آدمی حواس باختہ ہو جاتا۔ گنہگار آدمی حواس باختہ ہو جاتا۔ تو گناہ سے دل کمزور ہوتا ہے، اور اس کا تجربہ کب ہوگا؟ اس کا پتہ کب لگے گا؟ جب زندگی میں آزمائش آتی ہے۔ متقی آدمی اس موقع پر بھی مستقل مزاج رہتا ہے، نیکیوں میں جمع رہتا ہے، اور گنہگار آدمی حواس باختہ ہوتا ہے، پریشان، ناشکری، اس کا پتہ